کے لیے، کیونکہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا خدا کے کلام سے، اور خداوند کے زندہ اور مقدس کلام کو سامنے رکھتے ہوئے، یا اس طرح دیکھ لیں، بارش کو موسم کو چھوڑ دیں، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ جس طرح ہم نوکری پر جاتے ہیں، ملازمت کے لیے جاتے ہیں، کیا اسی ذمہ داری کے ساتھ ہم خدا کی حضوری میں آج سیکھیں گے کہ کیوں ہماری دعاؤں کا جواب نہیں ملتا۔ دعا کو ایماندار 75% ان کے ساتھ بھی یہی سسٹم ہے، یعنی کہ 100 میں سے 75 لوگ آپ کو 25 لوگ آپ کو ایسے ملیں گے کہ جن کی دعاؤں کا جواب نہیں ملتا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کلام بتا رہا ہے کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے تاکہ تمہاری خوشی پوری ہو۔ اور ہم ڈھونڈتے ہیں تو پاتے نہیں، ہم مانگتے ہیں تو ملتا نہیں، ہم کھٹکھٹاتے ہیں تو کھلتا نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ بہت دفعہ ہم صرف دعا پر غور کرتے ہیں کہ میں دعا کرتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں، میں دعا کو کلام خدا کے مطابق خداوند کے زندہ اور مقدس کلام کی طرف دیکھیں گے۔ آئے میرے ساتھ نکالیے مقدس یعقوب رسول کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 5ویں اور 6ٹھی آیتیں مقدسہ پڑھیں گے۔ مقدس یعقوب رسول کا خط، اس کا پہلا باب 5ویں آیت مقدسہ سے لے کر 6ٹھی آیت مقدسہ تک پڑھیں گے اور خدا کے کلام پر غور کریں گے کہ کیوں جب خدا کا وعدہ ہے، جب کلام شہادت دیتا ہے، تو کیوں ہماری اور آپ کی دعاؤں کا جواب نہیں ملتا۔ ہاللیلویہ۔ آج اس کیوں کو ڈھونڈنا ہے ایمان کے ساتھ، آج اس کیوں کو ایمان کے ساتھ ڈھونڈنا ہے، زندہ کلام کے موافق۔ کلام اقدس پہلا یعقوب کا خط پہلا باب اور اس کی 5ویں اور 6ٹھی آیت مقدسہ۔ لیکن اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے جو بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے، اس کو دی جائے گی، مگر ایمان سے مانگنے اور کچھ شک نہ کرے، کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانند ہوتا جو ہوا سے بہتی اور اچھلتی۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت۔ خداوند کے زندہ کلام میں سے ہم نے اس بات کو سیکھا، جس کے پاس حکمت کی کمی ہو، سب سے پہلی بات تو یہ، جس کے پاس حکمت کی کمی ہو۔ سلیمان بادشاہ جب بادشاہ بنا تو اس کی پہلی دعا کیا تھی؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ تخت و تاج پر بیٹھنے کے بعد پہلی دعا اس نے خدا کے حضور کیا کی تھی؟ اب مجھے حکمت اور دانائی کی عقل ہوئے تے الہامی کام بھی ٹھیک ہو دے، عقل ہوئے تے جسمانی کام بھی ٹھیک ہو دے۔ اس لیے حکمت اور دانائی، ہماری حکمت اور دانائی ایسی ہے، ہم یہ نوٹ کرتے ہیں کہ میں دعا کرتا ہوں۔ کلام خدا متی رسول کی انجیل میں مرقوم ہے 7ویں باب کے اندر، مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے۔ مانگو تو تمہیں
دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے۔ کلام شہادت دیتا ہے جو راستی سے مانگتا ہے، جو راستی سے مانگتا ہے اسے ملتا ہے، مگر ایمان اور راست بازی کے ساتھ ہم بھی مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں، جب نہیں ملتا تو بے دل ہو جاتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ بے دل ہو جاتے ہیں۔ پھر زیادہ تر یہ ہوتا ہے ہم جو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ بڑا دعا گو ہے، پھر اسی انہوں دعا دا کہنے ہیں۔ اب اسی عام نارمل لوگوں کرتے ہوئے ایک دوسرے سارے مل کے دعا کریں۔ دعا پر زور ضرور ہے، لیکن اصل وجہ کیا ہے کہ وہ میری دعا کا جواب نہیں دیتا۔ اصل وجہ یہی ہے۔ ہم ایمان اور راست بازی پر غور نہیں کرتے، ہم ایمان اور راست بازی پر غور نہیں کرتے، ہم دعا پر زور دیتے ہیں، ہم اپنی سناتے رہتے ہیں، کبھی اس کی سننے پر غور نہیں کیا۔ یہ وجوہات ہیں میری آپ کی دعا کا جواب نہ ملنا۔ ہم سنتے نہیں، ہم سنانے کے چکر میں پڑے رہتے ہیں۔ گھر پہ صبح شام دعا کرنا، خدا کو صبح سنانا، دوپہر سنانا، شام سنانا، 7 دن کے اندر 1 دن ہے اس کی سننا، 7 دن کے اندر 1 دن ہے اس کی سننا، اور وہ بھی ہم اس طرح سنتے ہیں کہ رسمی طور پر عبادات اور ٹائم پاس کیا اور گئے۔ سو ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے، ہمارا ٹاپک ہے کہ کیوں میری دعا کا جواب نہیں ملتا۔ ہم دعا کرتے ہیں لیکن راستے کی طرف غور۔ راستے کیا چیز ہے؟ ایلڈرا نہیں بتائے گی۔ سیدھے راستے پر چلنا۔ راستے کیا ہے؟ سیدھے راستے پر چلنا، اور سیدھا راستہ کس کا ہے؟ خدا کا۔ اور اس سیدھے راستے پر چلتے ہوئے پہلی بات ہی کو ہم اگنور کر دیتے ہیں کہ ہم اس کی سنتے ہی نہیں۔ گھر میں ڈیوٹی پر ایک آدمی کچھ مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے، افسر ہے، مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے، اور جب میں اس کی بات کو سنا کروں گا تو اس کا رویہ میرے ساتھ کیسا ہوگا؟ وہ میرے سے دور ہوتا چلا جائے گا کہ یہ تو میری بات پر غور ہی نہیں کرتا، یہ تو جب بھی کرتا ہے اپنی بات کرتا ہے۔ تو جب ہم دعا کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ خدا کی بات کرتے ہیں، اپنی بات کرتے ہیں؟ فرد سے اپنی بات کرتے ہیں، جو کچھ وہ کہتا ہے وہ نہیں سنتے، ہم اپنی سناتے 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 پھر بے دل ہو جاتے کہ جو سنتا ہی نہیں گا۔ میں نے آپ کے سامنے مثال رکھی، گھر کا کوئی بڑا ہو، دفتر کا کوئی افسر ہو، باس ہو، مینیجر ہو، جب ہم اسے اس طرح اگنور کریں گے جس طرح ہم خدا کو اگنور کرتے ہیں، جس طرح ہم خدا کی نہیں سنتے، جب ہم اس مینیجر، اس باس کی، اس مالک کی نہیں سنیں گے تو اس کا رویہ میرے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ جتنے لوگ ملازمت کرتے ہیں، پرائیویٹ، سرکاری، جو بھی، اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ جب وہ مالک کی، افسر کی نہیں سنی جاتی تو اس کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ تو کیا جب ہم خدا کی نہیں سنیں گے تو پھر اس کا رویہ کیسا ہوگا؟ عموماً گھر کے اندر، آفس میں اگر وہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے تو آپ کو منہ لگانا چھوڑ دے گا۔ آپ کی پوسٹ بھی ایسی ہے، گھر کے اندر بھی آپ کا رتبہ ایسا ہے کہ وہ آپ کو کچھ کہہ تو نہیں سکتا، لیکن کیا کرے گا؟ آپ سے منہ موڑ دے گا، آپ سے دور رہنا شروع کر دے گا۔ کیا کرے گا؟ آپ سے دور رہنا شروع کر دے گا۔ سیم اسی طرح میری آپ کی دعا کا جواب ہے۔ جب ہم اس کی نہیں
چہرے کے نور سے وہ کیا کریں گے؟ چمکیں گے. میرے چہرے کا نور ان کے درمیان چمکے گا. کب چمکے گا؟ جب اس کی سنیں گے. اس کا چہرہ ہمارے درمیان کب ہوگا؟ جب ہم اس کی راستی کو اپنائیں گے. مجھے بہت پہلے یاد ہے ایک میسج، کافی ٹائم 12-13 سال غالباً. آج مجھے اس کی راہوں کو دیکھنا ہے. آج مجھے اس کے خیالوں کو جانچنا ہے. کیونکہ وہ فرماتا ہے تمہارے خیال اور ہیں، میرے خیال اور ہیں، تمہاری راہیں اور ہیں، میری راہیں اور ہیں. اب بچت کس میں ہے؟ اپنی راہ پر یا اس کی راہ پر؟ اپنے خیال میں یا اس کے خیال میں؟ اور یہاں سے ہی میں سیکھتا ہوں اس کے کلام کو اس کی زبانی قبول کرو. اس کے کلام کو کیا کرو؟ اس کی زبانی قبول کرو. کلام خدا کے مطابق راست بازی پر غور نہیں کرتے. دعا کرتے ہیں لیکن راست بازی پر غور نہیں کرتے. مانگنے کے ساتھ اپنی راہ کو بھی سیدھا کرنا ہے. مین دوسرا پوائنٹ. پہلا پوائنٹ کیا بتایا تھا؟ ہم اس کی نہیں سنتے. ہم اس کی نہیں سنتے. غور کیجئے گا تب دیکھیے گا کہ میری دعا کا جواب کیوں نہیں ملتا. پہلی غلطی کہ ہم اس کی نہیں سنتے. نمبر 2، اپنی راہ کو سیدھا نہیں کرتے. تو بھی ایمان مضبوط ہوگا. جب اپنی راہ کو سیدھا کریں گے تو ایمان کیا ہوگا؟ مضبوط ہوگا. یہاں ایک بات سیکھنے کو ملتی ہے کلام خدا کے مطابق. ہم اس بات پر غور نہیں کرتے، ہم اس کی راستے پر غور نہیں کرتے. اس کے کلام کو اپنی زندگی میں لیں گے تو ایمان مضبوط ہوگا. کیونکہ لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا خدا کے. تو جب تک ہم کلام ہی نہیں سنیں گے، 7 دن میں ایک دن آئے گا عبادت کا، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، تو ایمان کیسا ہوگا؟ ایمان کیسا ہوگا؟ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا خدا کے کلام سے. ہم اس طرح غور کرنے کی بجائے اپنی راہ کو اختیار کرتے ہیں. لیکن اس کے کلام کو اپنی زندگی میں لینا ہے، جاننا ہے کہ اسے کیا پسند ہے اور کن کاموں سے وہ نفرت کرتا ہے. ہم دعا ضرور کرتے ہیں لیکن ہمارا غور اس بات پر نہیں ہے کہ وہ کیا پسند کرتا ہے اور کن کاموں سے وہ نفرت کرتا ہے. ہماری دعا کے ساتھ ساتھ یہ 2 باتیں ہمارے اندر رہتی کہ ہم اس کی سنتے نہیں، ہم اس کی راستی کو نہیں اپناتے. جب ہم اس کی سنتے نہیں، راستی کو نہیں اپناتے، ایمان مضبوط نہیں ہوتا. انسانی تعلق میں اگر دیکھیں، اگر میں ایلڈر صاحب سے سوال کروں کہ آپ کا میرا تعلق، آپ کو کب میری بات پر یقین ہوگا کہ جو میں کہہ دوں آپ مان لیں کہ جی پادری صاحب نہ کریں گے، کہہ دیا کر دیا، کب ہوگا؟ جب تعلق ہوگا، جب سچائی ہمارے درمیان ہوگی. جب سچائی ہمارے درمیان ہوگی تب. اب میں اکثر ایک بات کرتا ہوں اور بہت ساری جگہوں پر لوگوں کو تنبیہ بھی اس بات کی کرتا ہوں، جب ایک دفعہ مانگ لیا تو پھر کیا کرنا ہے؟ شکر گزاری کرنی. ایلڈرا نے بتایا کہ ہم ایک دفعہ مانگنے کے بعد پھر مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے؟
تو مانگنا بے یقینی کو ظاہر کرتا ہے یا یقین کو؟ بے یقینی. مجھے پتا ہو سکتا ہے کہ صبح نہ سنی ہو پھر دوپہر کو سنا ہے، ہو سکتا ہے دوپہر نہ سنی ہو پھر شام کو سنا ہے. میں نے لاسٹ ایک میسج کے اندر بار بار تو انسان کی کہتا ہے تو تینوں میرے تے یقین ہی نہیں گا، تو خدا کیا کہے گا؟ بار بار مانگنے سے کیا کہے گا؟ یہ چیزیں تب ملتی ہیں جب اس کا کلام سنتے ہیں. یہ باتیں تب اندر آتی ہیں جب اس کے کلام پر غور کرتے ہیں. کلام خدا مرکز رسول کی انجیل اس کے 11ویں باب کی 24ویں آیت مقدسہ میں لکھا ہے، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو یقین کرو کہ تمہیں مل گیا. ہمیں یقین آتا ہے جب تک مل نہ جاوے، جب تک مل نہ جاوے، ہاتھ تے رکھ نہ دیتا جاوے، کام ساڈا ہو نہ جاوے، اسی اودی شکر گزاری کرتے ہی نہیں کہ میں دعا کیتی ہے تو تم مینوں دے دیتا، آپ تیرا شکر ہو گئے. تھینک یو بھائی جان، تھینک یو، بہت بہت شکریہ. کبھی بولا ہے ایسے خدا کو مانگنے کے بعد؟ کیوں بھائی مشتاق کبھی بولے خدا نے کہ میں مانگ لیا تو دے دیتا، بس تیرا شکر؟ کیوں؟ ہمیں یقین ہی نہیں ہوتا. ہمیں یقین کیوں نہیں ہوتا؟ اپنی کمزوریوں تو اندر ہے نا. میں مانوں یا نہ مانوں، لیکن مجھے پتا ہے کہ میری دعا کا جواب کیوں نہیں مل رہا. میں بیمار ہو گیا ہوں، تندرستی نہیں مل رہی، مجھے پتا ہے کہ کیا کمزوری ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ وہ جو کمزوری ہے، وہ جو بے رخی ہے، وہ جو نافرمانی ہے، وہ مجھے مضبوط نہیں ہونے دے گی، وہ میرے ایمان کو مضبوط نہیں ہونے دے گی. اسی لیے پھر بار بار مانگنا پڑتا ہے، اس لیے پھر بار بار مانگنا پڑتا ہے. خداوند کے زندہ اور مقدس کلام کے مطابق یہی وجہ ہے کہ جو ہمیں خدا پر وہ یقین، وہ اعتماد، وہ اعتقاد کرنے ہی نہیں دیتی، کیونکہ میرے اندر کمزوری ہے. مجھے پتا ہے کہ میرا تعلق ایلڈر صاحب سے کیسا ہے، میں اس کو کیا عزت دیتا ہوں، میں اس کی بات کو کہاں تک سنتا ہوں. تو یہ جو کمزوری ہے یہی ہماری لاپرواہی کا باعث بنتی ہے. ہاللیلویا. متی رسول کی انجیل کے 6 باب کے اندر مرقوم ہے. غور کیجئے گا، میرے ساتھ رہیے گا. یہ میں جو باتیں آپ سے کر رہا ہوں یہ اپنی طرف سے نہیں، خدا کے کلام سے کر رہا ہوں کہ ہم اس کی نہیں سنتے، پہلی بات. دوسری بات، اس کی راستے پر غور ہی نہیں کرتے. متی رسول کے 6 باب کے اندر مرقوم ہے، پہلے کی کرنا، پہلے تم اس کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو، زمین کی چیزیں بھی تمہیں مل جائیں گی. ہاللیلویا. کب ملیں گی؟ پہلے تم اس کی راست بازی اور بادشاہی کی، آگے دونوں باتیں کہ نہ ہم اس کی سنتے ہیں نہ اس کی راست بازی کو اپناتے ہیں. اب اس آیت مقدسہ کے مطابق پہلے تم اس کی راست بازی اور بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو، زمین کی چیزیں بھی تمہیں مل جائیں گی. کب مل جائیں گی؟ راست بازی کی تلاش کے بعد. کب مل جائیں گی؟ آسمان کی بادشاہی کے بعد. ہم کیا کرتے ہیں؟ بادشاہی دا یقین ہوئے نہ ہوئے منگل تے زور، راستے ہون یا نہ ہون. میں نے بیچ میں بتایا آپ کو کہ کبھی غور نہیں کیا، دعا کرتے ہیں لیکن یہ غور نہیں کرتے کہ جو میں دعا کر رہا ہوں اس کے بعد
جو کام اپنی زندگی میں انجام دے رہا ہوں کیا یہ خدا کو پسند ہے؟ ہم اس کی پسند ناپسند پر غور نہیں کرتے اس لیے کہ اس کی سنتے نہیں. ہم اس کی پسند ناپسند پر غور اس لیے نہیں کرتے کہ اس کی سنتے نہیں. ہمیں پتہ ہے وہ آئے گا اور آسمان کی بادشاہی میں لے جائے گا، لیکن اس پر غور ہی نہیں کرتے کہ جائے گا کون، وہ کس کو لے کر جائے گا. آئیں چلے متی رسول کی انجیل کی بات پر غور کرتے ہیں. پہلے تم اس کی راست بازی، بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو. جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سوال ہے سب پر، کوئی ایک ہاتھ اٹھا کر بتائیں. جب ہم دعا کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اپنی چیزیں مانگتے ہیں، سناتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اس کو سناتے ہیں. بعض دفعہ دعا میں ہاتھوں کے اشارے بھی دیتے ہیں، لیکن اس کی سنتے نہیں. لیکن اس کی سنتے نہیں. ہم دعا کرتے ہیں، ہم دعا میں اپنی سناتے ہیں، اپنی ضرورتیں، اپنی سہولتیں، یہ کر دے، وہ کر دے، یہ دے دے، وہ چاہیے. کبھی نہیں کہا کہ مجھے آسمان کی بادشاہی کے قابل بنا. کتنے لوگ ہیں جو یہ لفظ استعمال کرتے ہیں دعا میں کہ مجھے آسمان کی بادشاہی کے لائق ٹھہرا؟ نہیں کرتے. زمین کی چیزیں مانگتے ہیں. کار اچھا آ جاوے، گڈی آ جاوے، بچے پڑھ لکھ جان، بچے کامیاب ہو جان. خدا کتنے جائے گا؟ خدا میری اور آپ کی دعا میں کہاں ہے؟ ہم اس کی بات پر غور ہی نہیں کرتے، اس کی سننا پسند ہی نہیں کرتے. وہ فرما رہا ہے کہ پہلے تم اس کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو، زمین کی چیزیں بھی تمہیں مل جائیں گی. ہم راست بازی بادشاہی کو ایک طرف چھوڑ کر زمین کی چیزیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں، اور صبح شام دوپہر، صبح شام دوپہر، ہفتے کے 7 دن. میں سچ کہتا ہوں، میرے ساتھ رہیے گا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر ایمان رکھو اور شک نہ کرو تو نہ صرف وہی کرو گے جو انجیر کے درخت کے ساتھ ہوا، بلکہ اگر پہاڑ سے بھی کہو کہ تو اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ تو یوں ہی ہو جائے گا. یوں ہی ہو جائے گا. لیکن کب ہوگا؟ اس بات کو سامنے رکھنا. پہلے اس کی سننا ہے. پہلے کیا کرنا ہے؟ اس کی سننا ہے. نمبر 2، اس کی راہ کو تلاش کرنا ہے. اس راست بازی کو اپنانا ہے. اس راہ کو لینا ہے جو اسے پسند ہے، اور اس راہ سے دور ہٹنا ہے جس سے وہ نفرت کرتا ہے. ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا. تب شک نہیں ہوگا. شک کب آ جاتا ہے ہماری دعا میں؟ لاؤن پہاڑ میں جائے گا. ہم چھوٹے چھوٹے کاموں کو پہاڑ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن ایمان نہیں رکھتے کہ وہ کرے گا. کیوں؟ اس راہ پر نہیں چلتے، اس کی سنتے نہیں ہیں. آئیں آج خدا کے سامنے خود کو انڈیل دیں. خدا ان سے وعدہ کریں کہ میں تیری سنوں گا. وعدہ کریں خدا کے کہ میں تیری راہ پر چلوں گا. پھر دیکھیے گا کہ جواب ملتا کہ نہیں. اگر ایسا کریں گے اور پھر بھی جواب نہیں ملے تو پھر مجھے بتائیے، کیونکہ یہ کلام سچ اور برحق ہے. خدا آپ سب کو برکت دے. آمین.